السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام بڑا دلچسپ ہے۔ جناب ہمارے وزیر اعظم جو سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہیں، جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کی عدالت سے انہوں نے بالآخر کئی سالوں کے بعد شہباز شریف کی طرف سے دائر کردہ حد تک عزت کے ہر جانے کے دعوے کا جواب داخل کرا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یو ٹرن تو وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آج انہوں نے ایک اباؤٹ ٹرن بھی کیا ہے۔ وہ کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے جب یہ پاناما کیس چل رہا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے ایک بیان داغ دیا تھا ایک تقریب کے دوران، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے پاناما کا کیس واپس کرنے کے عوض میں 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ جناب خان صاحب دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی آفر ٹھکرا دی رشوت کی، اور پھر جناب انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ جو بندہ بیچ میں ہے تو پھر اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر میں نام میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی وہ میں تو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے ایک سول عدالت میں ایک 10 ارب روپے حد تک عزت کے ہر جانے کا کیس ان کے خلاف دائر کر دیا۔ وہ کیس خیر چلتا رہا، اور جیسا کہ پی ٹی آئی کے دیگر کیسز میں، جیسے وہ الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ والا کیس ہے، یا جیسے فیصل واڈو صاحب والا کیس تھا، وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یہ لوگ استعمال کرتے رہے، اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا، اور 3 سال سے زائد عرصہ یا تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود خان صاحب کی طرف سے جواب دعویٰ داخل نہیں کیا گیا۔ ڈیلینگ ٹیکٹکس کیسے ہوتی تھی کہ جی آج وکیل صاحب بیمار ہیں، آج وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، آج ایک ضمنی درخواست دائر کر دی ہے، آج ہم نے وکیل تبدیل کر لیا ہے، نیا وکیل آ جاتا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں جی، مجھے تو رات کو کیس ملا، اب اگلی تاریخ دیتے ہیں۔ اور سول کیسز میں اب تاریخ بھی جو وہ مہینوں کے حساب سے ملتی ہے، اب اگلے مہینے کی یہ تاریخ ہے یا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ ہے، سو وہ لٹکاتے رہے۔ بہرحال پھر ان کو جواب دعویٰ داخل کرانا ہی پڑا، اور آج جو ان کا جواب دعویٰ داخل کیا گیا وہ اس کے بارے میں جو تفصیلات معلوم ہوئی تو میں تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس وکیل نے ڈرافٹ کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خان صاحب تو خان صاحب ہیں، وکیل بیچارے کی کیا مجال ہے، ان کو صحیح بات کرے، وہ کسی کی سنتے تو ہے نہیں، اپنی مرضی کا جواب داخل کراتے ہیں۔ سو انہوں نے اپنی مرضی کا جواب داخل کرایا، اور اس میں انہوں نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا اپنے جواب میں کہ جناب مجھے یہ پیشکش جو ہے وہ عمر فاروق نامی ایک شخص نے کی تھی۔ اب یہ عمر فاروق کون ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ کہاں ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب یہ خیر عدالت کا کام ہے کہ وہ کہے گی کہ بھئی آپ عمر فاروق صاحب کو پروڈیوس کریں۔ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب عمر فاروق صاحب کو کہاں سے پروڈیوس کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اور پھر وہ آئیں گے تو ان کے بیان پر آگے بات پڑے گی۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ یہ جو جواب داخل کیا گیا اس میں نہ صرف یہ کہ عمر فاروق کا نام لیا گیا ہے، بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب شہباز شریف صاحب تو بندے ہی ٹھیک نہیں ہیں، ان کے خلاف تو پہلے یہ عدلیہ کے بڑے مخالف ہیں، اور ان کی تو ایک آڈیو بھی موجود ہے کہ ایک جج کو انہوں نے کال کی اور دباؤ ڈالا، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سوال گندم جواب چنا، کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، عدالت پوچھ رہی ہے کہ جی آپ نے ان کے خلاف یہ اسٹیٹمنٹ دیا، اس کا کوئی جواب دیں کہ آپ نے یہ کیسے اسٹیٹمنٹ دے دی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ فلاں معاملہ یوں تھا اور فلاں معاملہ یوں تھا۔ خیر بات وہی ہے کہ وکیل صاحب بیچارے کی کیا مجال، کم از کم کوئی وکیل جو ہے وہ اس طرح کا جواب داخل نہیں کراتا، لیکن خان صاحب کے وکیل کی کیا مجال کہ وہ خان صاحب کو انکار ہے۔ خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے تو تب بھی وہ اپنی مرضی کرتے تھے، تو اب تو وہ وزیر اعظم ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے ایک چیز ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک اسی کیس میں ایک اور صاحب کا نام لے لیا تھا، وہ کوئی نجیب صاحب ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور کہا کہ جی مجھے ان کے ذریعے پیشکش کی تھی شہباز شریف نے، اور وہ نجیب صاحب جو ہیں وہ سنا کہ بڑے پرانے آدمی ہیں، اور انہوں نے پھر کیس ان کے خلاف ارجانے کا کر دیا کہ جناب میں نے آپ کو کون سی پیشکش کی تھی، میرا نام آپ کیوں لے رہے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی مجھے یقین ہے کہ خان صاحب نے پتہ نہیں جمع کرایا یا نہیں کرایا، لگتا تو ایسا کہ نہیں کرایا ہوگا، یا ایسے جیسے ڈیلینگ ٹیکٹکس تھی۔ اس کیس میں بھی ان کا جواب جو نہیں 3 سال کے بعد آیا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے ایک دفعہ 35 پنکچر والی بات کی تھی نجم سیٹھی کے خلاف، اور کہا کہ جی 35 پنکچر میں نے لگے ہیں، نجم سیٹھی کی کال ریکارڈنگ موجود ہے، اور نجم سیٹھی صاحب پھر ان کو عدالت میں لے گئے کہ جناب وہ کال ریکارڈنگ پیش کریں اور بتایا جائے، یا کوئی گواہ پیش کیے جائے کہ میں نے کہیں پر یہ بات کی ہے۔ تو پھر اس وقت انہوں نے عدالت میں، اس وقت ان کے وکیل احمد خان صاحب ہوتے تھے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جناب وہ ایک سیاسی بات تھی، اور وہ تو ویسے میں نے کسی سے سنی تھی تو میں نے کر دی۔ اس کے علاوہ جب حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں یہ ایک مہمان تھے تو اس پہ حامد میر صاحب نے ان سے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ تو نہیں حامد، وہ تو ایک سیاسی بات تھی۔ سو ان کے لیے مطلب کسی بات کو جواز بنا کر ایک پہاڑ کھڑا کر دینا، اس پہ پوری کمپین چلا دینا، اور بعد میں یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ تو ایک سیاسی بات تھی، تو وہ یو ٹرن کی اصطلاح کم از کم میں نے تو ان کے لیے استعمال نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ کنٹینر بھی ہوا کرتے تھے اور
وہ حلقے کھلوانے کے لیے کہا کرتے تھے، وہ کاغذ ہاتھ میں لہرایا کرتے تھے کہ میرے پاس یہ بھی کاغذ ہیں، وہ بھی کاغذ ہیں، اور میرے پاس وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹرک موجود ہے، ثبوتوں کے ٹرکوں کے ٹرک موجود ہیں. لیکن جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست پہ سپریم کورٹ نے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا، اور جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ جناب لے آؤ خان صاحب وہ ٹرکاں دے ٹرک ثبوت، تو انہوں نے کہا کہ ثبوت دینا تو میرا کام ہی نہیں ہے، اور ایک کاغذ بھی ثبوت کے نام پہ وہ پیش نہیں کر سکے. سو خان صاحب ایسے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لمبی لمبی چھوڑ کے پھر اس کا بات کرتے ہیں. وہ کسی ستم ظریف نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ بچپن میں وہ جو لمبی لمبی چھوڑنے والی کہانی کی جو سیریز تھی اس کا نام عمران سیریز کیوں تھا، یہ اب ہمیں سمجھ میں آئی ہے بات. تو خیر یہ تو ایک ہلکے پھلکے انداز میں ایک جملہ تھا. بہرحال جیسے 35 پنچر والے معاملے پہ یہ یو ٹرن کر گئے، پھر جیسے وہ کنٹینر سے وہ ثبوتوں کے ٹرکوں والے معاملے پہ یو ٹرن کر گئے، اور اس سے پہلے وہ نجیب صاحب والے معاملے پہ یو ٹرن کر گئے، تو اب انہوں نے عمر فاروق کا نام دے دیا اور 3-4 سال کے بعد جواب داخل کرایا. دیکھیں اب کیا بنتے ہیں. سو خان صاحب نے اپنا ریکارڈ قائم رکھا ہے جی. اور اب ہم آتے ہیں کہ جناب خان صاحب کے بارے میں تو ہم سنتے تھے نا کہ یو ٹرن بڑا لیتے ہیں، لیکن ایک اور معاملے پہ انہوں نے اباؤٹ ٹرن مار دیا، اور وہ جناب انہوں نے اباؤٹ ٹرن مارا ہے خواتین کے لباس کے معاملے پہ. اور خان صاحب نے ایک انٹرویو جو ایک انٹرٹینمنٹ جو ویب سائٹ تھی اس کو انہوں نے دیا تھا، اور اس کو بعد میں ایک چینل کا بنا کے پیش کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ جی وہ خواتین کا جو ریپ ہوتا ہے وہ لباس ایسی پہنتے ہیں تو یہ نیچرل فطری بات ہے اس طرح ہونا. اس پہ خیر پورے ملک میں ایک بڑا ہنگامہ برپا رہا. خان صاحب نے کافی عرصے تک اس پہ خاموشی اختیار رکھی، اور بالآخر آج انہوں نے خاموشی توڑی اور اچانک یہ فرما دیا کہ نہیں جی اس میں جو اگر ریپ ہوتا ہے خاتون کا تو اس میں اس خاتون کے کپڑوں کا کوئی قصور نہیں، اس میں سارا قصور ریپسٹ کا ہی ہوتا ہے. تو خان صاحب مبارک ہو جناب، آپ یو ٹرن تو لیتے تھے، آج آپ نے اباؤٹ ٹرن لے لیا، لیکن یہ آپ نے اباؤٹ ٹرن اچھا لیا ہے، اس پر آپ تعریف کے مستحق ہیں. اگر ایسی کوئی بندے کو بونگی بچ جائے تو اس طرح بات کر دینی چاہیے، اس میں کوئی جھجکنا نہیں چاہیے. تو یو ٹرن تو عظیم لیڈروں کی نشانی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو خان صاحب نے بہرحال یہ ایک اچھا کام کیا، اس پہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. لیکن شہباز شریف کا جو دعویٰ ہے وہ اس میں میرا خیال ہے خان صاحب ایڈی جلدی ان سے جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ اس میں جو انہوں نے جواب داخل کرایا الٹا انہوں نے اپنے آپ کو اور پھنسا لیا. بہرحال یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.